بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ سرما لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرما لگانا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص قسم کے سرما باقاعدہ لگایا کرتے تھے، جسے عربی میں اسمد کہتے ہیں، الف سے میم دال، اسمد۔ اور صحاح ستہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ تم لوگ اسمد سرما لگایا کرو، کیونکہ یہ انسان کی بینائی کو تیز کرتا ہے، یجل البصر، کہ یہ وینبت الشعر، کہ یہ بینائی کو تیز کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک، اور یہ بالوں کو اگاتا ہے۔ انسان کی جو پلکیں ہوتی ہیں، ایک تو بھویں ہیں اور ایک یہ پلکیں، ان کے بالوں کو اگاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو انسان کی پلکیں ہوتی ہیں، یہ جتنی گھنی ہوتی ہیں اتنا انسان کی بینائی اور آنکھیں محفوظ ہوتی ہیں، تندرست رہتی ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کے وائپر رکھے ہوئے ہیں آنکھوں کے لیے، حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ انسان کی پلکیں، جس شخص کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پلکیں بالکل ختم ہو جائیں، یہ بال نہ رہیں، تو کچھ عرصے کے بعد اس کو آنکھوں میں رڑک محسوس ہوتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کا کارنیا جو اوپر کا ہوتا ہے وہ میلا ہو جاتا ہے، اور بینائی بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو صرف یہ بال اللہ کی کتنی بڑی نعمت جو آنکھوں کے اوپر باریک باریک ہوتے ہیں۔ تو اس میں سرما لگانا سنت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے ہوئے سرما لگاتے تھے، ہر رات کو سوتے ہوئے سرما لگاتے تھے۔ پہلے دائیں آنکھ میں 3 سلائی سرما لگاتے تھے، اور پھر بائیں آنکھ میں 3 دفعہ سرما لگاتے تھے۔ یہ سنت طریقہ۔ اور اب چونکہ وہ اس میں سرما بہت کم پایا جاتا ہے، اور اب بھی مل جاتا ہے، اس کو اچھی طرح پیسا جائے اور اچھے طریقے سے اس کو ہائیجینک طریقے سے آج بھی لگایا جائے، آج بھی بہت مفید ہے۔ لیکن یہ جو عام طور پر بسوں میں، گاڑیوں میں، ریل گاڑیوں میں، عام جگہوں میں فٹ پاتھوں پہ بیچارے سرما بیچتے ہیں کہ آپ یہ سرما لگائیں، آپ کو عینک کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو واقعی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لگانے کے بعد، اس لیے کہ جب آنکھیں نہیں رہیں گی تو عینک کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، تو اس طرف نہ جایا جائے بالکل۔ ہاں، البتہ جو اسمت سرما ہو وہ لگایا جائے، وہ سنت ہے۔ یہ صاحب لکھا جمعے کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، کیا وہ سنت جمعے کی اذان اول ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، مطلب وقت داخل ہوتے ہی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ جمعے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جو ہی زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ 4 سنتیں پڑھیں، بالکل ٹھیک، بالکل جائز، چاہے ابھی اذان کسی بھی مسجد میں نہ ہوئی ہو، تب بھی آپ کیونکہ جمعے کا وقت شروع ہو گیا، آپ وہ 4 سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی جو بیوی ہوگی وہ جنت میں انسان کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، لیکن اگر انسان کی بیوی نعوذ باللہ دوزخ میں چلی گئی تو پھر اس انسان کو جنت والی حوروں کا سردار کون ہوگا؟ جی، یہ بیچارے نا، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا اس سوال کے جواب میں، کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا میں کروں گا، یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ انسان بہت پریشان ہے، مسلمان بھی پریشان ہے بہت زیادہ، یہ اللہ کیسے کرے گا؟ اور جو کام اللہ نے انسان کے ذمہ لگائے نا کہ تم کرو، وہ انسان بے فکرہ، اس کی فکر ہی نہیں۔ اللہ نے کہا میں اور دوں گا، یہ کہتا کیسے دے گا کیسے دے گا؟ اور یہ اس انسان کے ذہن میں کہ اللہ اور دے گا تو کیسی دے گا، وہی بیوی بدل کر دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں لاہور کا واقعہ ہے، ایک بڑے بزرگ
جو میں بہت اچھی طرح ان بزرگوں کو جانتا ہوں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، زندہ ہیں۔ GOR1 میں ایک بہت اہم شخصیت کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو بہت گہرے دوست، تو وہاں جانا ہوا ان کا، تو بعد میں دعا کرائی۔ بزرگ دعا بھی ماشاءاللہ بہت رقت قلبی سے کرواتے ہیں، اور مستجاب الدعوات ہیں، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے وہ بیوی کے انتقال کے بعد ان کے ہاں جانا ہوا تعزیت کے لیے، تو دعا کروائی، اور دعا کروائی، یا اللہ، دعا لمبی تھی، اس میں یہ الفاظ بھی تھے، یا اللہ جیسے یہ دنیا میں میاں بیوی اکٹھے رہتے تھے، ان کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ خیر دعا مانگ لی۔ دعا مانگنے کے بعد وہ صاحب بڑے غصے سے آئے مولانا صاحب کے پاس، کہیں کہ مولانا صاحب یہ کیا آپ نے دعا مانگی، اتنی مشکلات سے تو جان چھوٹی، اتنی مشکلوں سے تو جان چھوٹی، ابھی مری ہے یہ، پھر آپ نے یہی دعا مانگ دی کہ جنت میں بھی ان کو اکٹھا کر دیں۔ اس پر انہوں نے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں سنائیں۔ یہ چھوٹی آیتیں 2 اپنی اپنی بیویوں کے بارے میں سوچیے گا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک الجھن کو دور کرنے کے لیے یہ 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی تھی۔ جامع ترمذی کی حدیث کہ ایک بوڑھی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ بوڑھی عورت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب سارے بوڑھے غور سے سنیں، میں بھی بوڑھا ہوں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب وہ خاتون ظاہر ہے اس کے دل پر اس کا اثر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے پریشان ہونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی وہ 2 آیتیں پڑھی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بے شک ہم ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو کنواری عورتیں، خوبصورت عورتیں بنا کر جنت میں داخل کریں گے۔ اس وقت بیوی کا یہ مزاج بھی نہیں ہوگا، مزاج بھی بدل جائیں گے، طور طریقے بھی بدل جائیں گے، چاہتے بھی بدل جائیں گے، سوچیں بدل جائیں گے، رویے بدل جائیں گے۔ تو بوڑھی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بوڑھی عورت کو یہ 2 آیتیں پڑھ کر، تو ان بزرگوں نے پھر ان کو سمجھایا، شوہر کو جو بہت بڑے آفیسر ماشاءاللہ، ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو آپ کی بیوی ہے، یہاں تو انسان تھی، اس کے اندر بہت سی برائیاں ہوں گی، لیکن جنت میں جب یہ جائے گی تو ان آیات کے مطابق اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا۔ بس ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے۔ اور مولانا اگر کسی نے اب لوگ بڑا الجھاتے ہیں، مولانا اگر کسی نے شادی نہیں کی تو اسی صورت میں مر گیا، اس کو تو بیوی دنیا میں نہیں تھی، اس کو حور کون سی ملے گی؟ پریشان یہ بندہ، کیوں؟ یہ کام اللہ نے کرنا ہے نا، اس لیے بندہ بہت پریشان ہے، اللہ کیسے کرے گا؟ اور اتنے سارے انسان ہوں گے، پھر اتنی ساری عورتیں ہوں گی، اتنی سارے حوری ہوں گے، حورے ہوں گے، اللہ کے بندے تیرے لیے وہاں 70 حورے ہوں گے، فکر نہ کر۔ لیکن یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ بندہ ایک سوال نہ کرے اس کے بارے میں، ایک مرتبہ نہ سوچے، یہ سوچے کہ 70 حوریں ملیں گی کیسے، ہاں بس اس کی سوچ رکھے، انشاءاللہ پھر بڑا اطمینان رہے گا۔ ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا تقریباً 15 سال کا ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے، پڑھائی میں دل بالکل نہیں لگتا، کوئی کام بھی شوق نہیں کرتا، مجبوری سے کرتا ہے، کوئی عمل وظیفہ بتا دیں جس سے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ یہ جو 15 سال کی عمر ہو گئی، اب انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پارے کتنے اس کے ہوئے ہیں، کاش کہ وہ سوال جواب کی نشست کے بعد مجھے مل لیں انشاءاللہ۔ وہ بچہ حافظ بھی بن جائے گا، اس کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا، اور وہ حافظ بھی جلدی بن جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک۔ لیکن آپ کو بھی عرض کر دوں، آج کل مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ماں باپ کو شوق ہے بچہ حافظ بن جائے، ماشاءاللہ، تو مدرسہ بھی منتخب ایسا کریں جس میں بچوں کو حافظ بناتے ہیں، قرآن سے باغی نہیں بناتے، مار مار کے، گالیاں دے دے کے۔ مدرسہ پھر ایسا منتخب کرے۔
اب الحمدللہ تو لائن لگ گئی ایسے مدرسوں کی، ایک ایک کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح. ایئر کنڈیشن لگا دیے، بچوں کو ہاتھ لگانا منع ہے. ایسے ایک دفعہ مار دیے استاد کی چھٹی. وہ کہتا رہا غلطی سے ہوا ہو، جاؤ اپنا کام کرو. استاد کی چھٹی. اور استاد کو بہترین تنخواہیں، بچوں کے لیے ایئر کنڈیشن اور فلاں آرام دہ گھر کا ماحول بچوں کو دیا ہوا. پاکیزہ بچے، صاف ستھرے بچے، صاف ستھرے استاد، پڑھائی ہو رہی ہے، مار پیٹ کے بغیر ہو رہی ہے، بچے حافظ بن رہے ہیں. اور یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ استاد کو بھی جلاد سے کم استاد نہیں، مار 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 مار. استاد کا بھی ایمان بنا ہوتا ہے ہمارا. میں بھی استاد ہوں. اچھا، استاد کا ایمان بنا ہوتا ہے کہ جس طرح مجھے مار مار کے پڑھایا گیا اور حافظ بنایا گیا، اس کو بھی اسی طرح ماروں گا تو یہ حافظ بنے گا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے درسگاہ منتخب کریں سوچ سمجھ کر. جامعہ شفیع میں الحمدللہ شعبہ حفظ ہے، وہاں ایک درسگاہ کے اوپر آواز والے کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیمروں سے مانیٹرنگ ہو رہی، استادوں کی بھی طلباء کی بھی. کوئی استاد ہاتھ تو لگا کے دیکھے، مار کے تو دیکھے. ہر درسگاہ کے اندر ایک اوون رکھا ہوا ہے کہ بچے اپنا کھانا لے کے آئیں، گرم کریں. ایک ڈسپینسر رکھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا. صاف ستھرا ماحول دیا گیا ہے، نگرانی ہو رہی ہے. قیمتی استاد ایک دفعہ مارے لڑکے کو، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ استاد کتنا اچھا ہے، اس کے بغیر ہمارا ادارہ نہیں چلے گا. نہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ جائیے کہیں اور، یہاں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. اپنے حفظ کے لیے ایک تو یہ مشکل یہ بتائی بچے حافظ کیوں نہیں بنتے. نمبر 2، ماں باپ کو تو شوق ہے پڑھانے کا، بچے کو شوق نہیں ہے. اللہ کے بندو، حفظ کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اتنا قرآن حفظ کرنا فرض ہے جتنا نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے. اتنا اپنے بچے اور بچیوں کو 7 سال کی عمر میں اتنا قرآن زبانی، چند صورتیں، سورہ فاتحہ چند صورتیں، اتنا زبانی یاد کرانا فرض ہے جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہے ہر مسلمان کو. باقی سنت غیر مؤکدہ نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا. آپ اپنے بچے کو حافظ نہیں بنائیں گے گناہ نہیں ہوگا. حافظ بنائے جب بچے کا بھی شوق، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے. ہاں، اگر آپ نے اپنا شوق پورا کرنا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے تقاضے پورا کریں، اس کی ڈیمانڈ پوری. تقاضوں کا مطلب ہے ڈیمانڈ. ویسے تقاضے کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا. تقاضے کا مطلب ڈیمانڈ، اس کی ضروریات کیا ہیں. پھر اس بچے کا احترام بھی کریں، پھر اس بچے کی خوراک کا بھی خیال رکھیں. حفظ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر اس بچے کو درسگاہ اچھی دے، گھر میں آپ وقت دے، ماں وقت دے، اس کو سبق یاد کرائیں، اس کی منزل کی فکر کریں. پھر اس کے بعد جب بچہ حفظ کرنا شروع کر دے، چند پارے ہو جائیں تو میں سمجھاتا ہوں ان استادوں کو. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 15، اگر اس نے 15 سال کا بچہ ہو گیا، لیٹ ہو گیا، میرے نزدیک لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو رہی ہے، یہ بچہ ڈل ہو رہا ہے، تباہ ہو جائے گا یہ بچہ اگر ان باتوں پر عمل نہ کیا. اس لیے فوراً ملے، انشاءاللہ یہ بچہ حافظ بن جائے گا. سارے نسخے موجود ہیں میرے پاس الحمدللہ. یہ 15 سال کا بھی بچہ لیٹ ہو گیا لیکن یہ بھی بن جائے گا، حافظ ہو جائے گا. اب وہ جب 15 پارے ہو جاتے ہیں پھر استاد صاحب کیا کہتے ہیں مدرسے والے، پہلے یہ پارا سنائے، یہ ساری منزل سنائے، اس میں ایک غلطی نہ ہو تو پھر اس کے بعد اگلا پارا شروع ہوگا. ہر 10 دن بعد، 20 دن بعد، ہر مہینے سبق بند ہو رہا ہے، کئی ہفتے سبق بند ہو رہا ہے. آج امتحان ہونے والا ہے، سبق بند. آج فلاں ہونے والا ہے، سبق بند. حفظ کے بچے کے لیے سبق بند کرنا اس کے اوپر ظلم ہے. ٹیکنیک طریقہ. جب 15 پارے ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو عبور کروائے، اس کی منزل بھی یاد ہو، اس کا سبق بھی یاد ہو، لیکن اس کے اندر نفرت پیدا نہ ہو، قرآن سے نفرت پیدا نہ ہو، اس کے اندر ذوق اور شوق ہو. اس لیے کوشش کریں
کلاس 5 تک پڑھانے کے بجائے کوشش کریں کلاس 3، بچہ ذہین ہے اس کو ناظرہ پڑھائیں، 4 ساڑھے 4 سال 5 سال کے بچے کو ناظرہ شروع کروائیں، بہترین قاری صاحب رکھ کر دیں جس کی تجوید اچھی ہو، جس کو قاعدہ پڑھانا آتا ہو۔ گئے گزرے انسان کو مت رکھیں اپنے بچے کے لیے استاد، کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو رکھا ہوا نہیں، اس کو دیکھیں، اس کو قاعدہ پڑھانا آتا ہے۔ آج ہم نے ایسے اسپیشلسٹ اساتذہ پیدا کر لیے ہیں جو 8-8 10-10 سال بچوں کو حفظ کرانے والے استادوں کا قاعدہ ٹھیک کروا رہے ہیں جا کر کہ آپ کو تو قاعدہ پڑھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ استاد اس کو قاعدہ پڑھانا آتا ہو، اس کو ناظرہ، تو 5 سال کی عمر سے بچے کو ناظرہ پڑھانا شروع کیجیے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کا ناظرہ مکمل ہونا چاہیے، 7-8 سال بہترین قاعدہ، بہترین تجوید۔ 5 سال کا عمر کا بچہ کلاس 1 میں، کلاس 2 کا بچہ 7 سال 8 سال، 8ویں سال میں وہ کلاس 3 میں ہوگا۔ کلاس 3 پاس کروا کے آپ اس کو لائیے حفظ کے اندر۔ کلاس 3 میں جب وہ جائے 8 سال کا بچہ، اس کو دیکھ کر، بچی بھی، بچہ اور بچی 8 سال کو اس کو بہترین دیکھ کر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہو، یہ ہر شخص کے لیے لازم ہے، ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اگر ناظرہ پڑھنا آتا ہو، 8 سال کا بچہ ہو، تیسری کلاس سے فارغ ہو جائے، اس کو ڈال دیں حفظ کے لیے، وہ 2 سال میں حفظ کرے گا، 3 سال لگا دے گا، 8 اور 3 11-12 سال کی عمر تک اس کو حفظ کر لینا چاہیے۔ میں نے ایک سوال میں انہوں نے کہا 15 سال کا ہو گیا، میں نے کہا لیٹ ہو گیا۔ یہ ماں باپ نے عقل مندی نہیں کی، درسگاہ کے انتخاب میں عقل مندی نہیں کی، استاد کے انتخاب میں عقل مندی نہیں کی، پہلے سے مشورہ کر کے نہیں چلایا بچے کو۔ گھر میں وہی ٹی وی، باپ بھی ماں بھی، رات 2-2 بجے تک 1-1 بجے تک ٹی وی کھلا ہوا ہے، شور ہو رہا ہے گھر کے اندر، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ مت بنائیں اپنے بچے کو حافظ، نہ بنائیں۔ اگر آپ نے گھروں میں 1-1 بجے تک ٹی وی چلانا ہے، اپنے بچے کو حافظ نہ بنائیں، یہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جائے گا، یہ قرآن سے نفرت کرے گا، دین سے بھی نفرت کرے گا، اپنے استاد سے بھی نفرت کرے گا۔ قربانی دیجیے، یہ بچہ عشاء کے بعد سو جائے، مغرب کے بعد کھانا کھلائیں، عشاء کے بعد کھانا کھلائیں، سلا دیں اسے، اور اپنے کے اوپر بھی پابندیاں لگائیں یہ ماں باپ، اگر بچوں کو حافظ بنانا ہے۔ بھول جائیں ان باتوں کو، اتنی بڑی بڑی اسکرینیں راتوں کو چل رہی ہیں اور بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں رہتے ہیں؟ کوئی نرمی نہیں کروں گا اس مسئلے میں، بچے برباد ہو رہے ہیں نا۔ دیکھو سوال کر رہا ہے میرے 15 سال کا بچہ ہے، حفظ کر رہا ہے، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی بھی کام شوق سے نہیں کرتا، ابھی بھی سنبھل جائیے، ابھی بھی حل موجود۔ اب وہ 13 سال کی عمر میں بھی اگر قرآن حفظ کرے تو 5ویں کلاس کا بچہ، 5 سال کا بچہ کلاس 1 میں، اور کلاس 5 میں بچہ پہنچے گا 10 سال کا، اور 13 سال کے بچے کو کون سی کلاس میں ہونا چاہیے؟ 8-5 13 سال کا بچہ 8ویں کلاس میں، لہذا 12 سال کی عمر میں بچے کو حافظ ہونا چاہیے تاکہ وہ 6ٹھی 7ویں میں داخل ہو جائے، اور ایج وائز وہ پھر 7th میں آ جائے، 8th میں بھی نہیں، 7th میں کوشش کریں 6ٹھی 7ویں میں داخل ہو جائے، پھر 8ویں 9ویں 10ویں میں، 10ویں میں 15 سال 15.5 سال کا عمر اس کو میٹرک میں ہونا چاہیے۔ اب اس بچے کو میٹرک میں ہونا چاہیے تھا، 15 سال کی عمر کا بچہ کم از کم 9th میں ہونا چاہیے تھا۔ ظلم بچوں کے اوپر، اور میں نے پھر بتایا کہ ابھی بھی حل موجود ہے، جس کا بچہ ہو حفظ کر رہا ہو اور حافظ نہ بنے، آئیے پوچھیے، بات کیجیے، حل موجود، الحمدللہ حل موجود۔ بہت دل دکھتا ہے، اچھا دل دکھتا ہے جب ہم بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں
خود نہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ماں نہ باپ، نہ کو دیکھ کر قرآن پڑھیں گے، نہ قرآن کی آواز اس گھر میں گونجے گی. دیر ہو گئے. ایک صاحب نے کہا میں نے کاروبار کے لیے کچھ ایکڑ ٹھیکے پر لیے اور اب میں نے ایک نیت کی ہے کہ کچھ ایکڑ زمین ٹھیکے پر لوں، صرف اس لیے کہ اس میں سے ہونے والی کل آمدنی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا انشاءاللہ. تو اس کام کے لیے درکار رقم فی الحال میرے پاس نہیں ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ اپنے پہلے سے موجود زمین سے نکلنے والے عشر کے پیسوں ہی سے یہ کام شروع کر دوں. تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ عشر کو غریبوں تک پہنچا دیں. اصل سارے سوال کا جو حل ہے یہ عشر غریبوں کو دیجیے، اپنے کام میں نہ لگائیے. زمین کو نہ بیچیے زمین. آپ نے کہا نا کہ میں کل آمدنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. کل آمدنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ بتانے لگا. بالکل زمین نہ بیچے یہ بندہ، ساری زمین پر اگائے پیداوار، ساری زمین پہ محنت کرے، پھر اس زمین میں سے جتنی پیداوار ہو، اگر وہ بارانی زمین ہے تو عشر نکالے، اگر وہ نہری زمین ہے یا ٹیوب ویل سے سیراب کرتا ہے تو اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ نکالے. یعنی 100 بوریاں گندم پیدا ہوئی تو 5 بوری نصف عشر نکال دو، 5 بوری 10 بوریوں میں سے. پھر اس میں سے اس گندم کو بیچ کر کچھ اپنے لیے کھانے کو رکھے، کچھ بیچ کر اپنے بیوی بچوں کے، اپنے ماں باپ کا خیال کرے، جو غریب ہے ان کا خیال کرے. اس بندے نے اپنی ساری زمین کی پیداوار کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا. یہ نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، وہ عشر کو دبا لوں، عشر سے یہ کر لوں، نعوذ باللہ من ذالک. نہ کریں، اللہ کے ساتھ گیم نہ کریں. گیم اللہ کے ساتھ نہیں، گیم اللہ کے ساتھ نہیں. اللہ نے جیسا کہا ویسا کری. میں نے کہا نا اب دیکھو کتنا آسان طریقہ ہے. ابھی اس بندے کی ساری آمدنی کس پر خرچ ہوئی؟ اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ کے حکم کے مطابق دینا میں سے کتنا پڑا ہے اس کو؟ 100 بوری میں سے 5 بوری گندم، اور باقی جتنا حلال کمایا، بیوی بچوں کا حق، ماں باپ کا حق، غرباء کا حق، صدقہ فطر، قربانی، سارے کام کر رہا. یہ سارا مال اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، فکر نہ کریں. اگر نہری پانی ہو پھر بھی عشر، نصف عشر. صرف بارش اور چشمہ، بس 2 چیزیں، صرف بارش اور چشمہ. اس سے اگر پیداوار ہو، آپ نے اپنا پانی بالکل نہیں لگایا، خرید کر یا محنت کر کے، تو پھر ہے عشر 10واں حصہ، پھر 10 بوریاں 100 میں سے. ایک صاحب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی، آپ نے کتنی میں شرکت فرمائی، غزوہ احد کا پس منظر. تو تاریخی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کل شرکت کی، وہ الگ ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بھیجا، خود شرکت نہیں فرمائی، اس کو غزوے کے بجائے سریہ کہتے ہیں. کل 27 غزوات اور سرایا بہت سارے سے، پوری حدیث کی کتابیں اس سے بھری ہوئی. ایک صاحب نے کہا کہ قضا نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ اور تفصیل بتا دیں. بیماری کے دوران کچھ عرصے کی نمازیں رہ گئیں. جی، اگر بیماری کے دوران کچھ عرصے کی نمازیں رہ گئیں، اول تو کوشش کرے بندہ تو بیماری کے دوران بھی نمازیں ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر رہ گئیں تو ایسی صورت کے اندر صرف فرض قضا کرنے ہیں اور وتر قضا کرنے ہیں، بس. صرف فرض قضا کرنے ہیں اور وتر قضا کرنے ہیں، بس. اور آہستہ آہستہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے جائیے اور دھیان رکھیے کہ کتنی نمازیں قضا ہو گئیں. ایک صاحب نے کہا پچھلے جمعے کو ذبح کا مسئلہ جو کہ مکہ مکرمہ میں قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے جانور پر تکبیر کا مسئلہ واضح کر دیں. جو مکہ مکرمہ میں قربانی کی جاتی ہے، جی، جو مکے میں قربانی یعنی حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ قربانی ہوتی ہے حج قران کی، حج تمتع کی. حج کے اندر صرف حج کے اعمال میں سے قربانی نہیں ہے.
جو بندہ صرف حج کرے اس پر قربانی نہیں ہے، مناسک حج میں سے قربانی نہیں ہے. یہ دم قران، دم تمتع ہوتا ہے جو وہاں ذبح کرتے ہیں. جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر مال کی قربانی، وہ حج نہ بھی کر رہا ہو، مال اتنا موجود ہو 1,40,000 روپے کے قریب، تو اس پر قربانی اپنی طرف سے واجب ہوگی. ایک تو یہ قربانی کے جانور تکبیر کا مسئلہ واضح کر دیں. جی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیں، بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لیں، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیجیے. جی صاحب نے کہا کہ ایک صحابی نے 3 سوال کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تینوں سوالوں کے جوابات بھی. جی بخاری شریف میں وہ حدیث موجود کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو کہ بہت بڑے بنی اسرائیل کے عالم تھے، اسرائیلی عالم تھے، تورات زبور انجیل کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے ساری نشانیاں پالی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. لیکن انہوں نے 3 سوال کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ یہ بتا دیں گے تو ایسی صورت کے اندر میں سمجھوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ مرد اور عورت میں سے بچہ مشابہ کس کے ہوتا ہے. ایک سوال یہ کیا تھا انہوں نے کہ کیوں ہوتا ہے، کیسے مشابہت آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو ہی مرد یا عورت میں سے جس کا نطفہ غالب آتا ہے تو اس کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے. اور پھر 2 سوال اور کیے جو ابھی ذہن میں موجود نہیں، کسی اور وقت میں ان کو واٹس ایپ نمبر دے دیجئے تو وہ اس وقت پوچھ لیں گے، انشاءاللہ بتا دیں گے اس پر. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو انہوں نے پھر ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا. ایک صاحب نے کہا مجھے شک ہے کہ میرے بیٹے پر جادو کیا گیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے بیٹے پر اگر کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ کو شک ہے، تو ایسی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 صورتیں نازل ہوئیں اسی کام کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جادو کر دیا، اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے، جادو کا اثر ختم ہو گیا. لہذا آج کوئی بھی شخص اگر ان 2 پر عمل کرنا چاہے، 2 صورتیں پڑھے اور دم کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جادو کے اثر کو ختم کر دے گا. لیکن جادو کے اثر کو ختم کروانے کے لیے کسی سفلی عملیات والے کے پاس مت جائیے گا، کیونکہ ابھی جان کا نقصان ہوا ہے، مال کا نقصان ہوا ہے، ابھی ایمان کا نقصان نہیں ہوا. جادو کا توڑ جادو کرنے والوں کے پاس جانا توڑ کروانے کے لیے یہ بھی جائز نہیں. ہاں اگر کوئی بندہ پرانی آیات سے علاج کرتا ہے ضرور چلے جائے، اگر اس کو مہارت ہے، دین کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کہتا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا، تو جائز ہے. ایک صاحب نے کہا اگر کرایہ دار نے کتے رکھے ہوئے اور وہ نیچے رہتے ہیں اور ہم اوپر رہتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہمارے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ کتا اگر چوکیداری کے لیے رکھا جائے تو جائز. جو ناجائز ہے نا کتا رکھنا شوقیہ، وہ ناجائز ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی کہ کوئی فرشتہ نہیں آتا. ہاں وہی بندے نے سن لیا نا فرشتے نہیں آتے تو اس نے پھر لا کے کتا رکھ لیا. کہنے کہ جب فرشتے نہیں آتے تو عزرائیل بھی نہیں آئے گا، موت کا فرشتہ وہ بھی نہیں آئے گا. تو پھر اس کو علماء نے سمجھایا کہ نہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، وہ جو اسرائیل ہے نا زحمت کا فرشتہ وہ آئے گا بلا تکلف. تو اگر کسی بندے نے چوکیداری کے لیے کتا پالا ہو تو جائز، اگر شکار کے لیے کتا پالا ہو تو جائز، کھیت کی رکھوالی کے لیے کتا پالا ہو تو جائز. اور آج کل جو ہماری پاک فوج ہے اس کے پاس کتوں کی ایک بڑی پلٹون ہے، پوری فوج موجود ہے کتوں کی. ایک کتوں کی اور بڑے قیمتی کئی لاکھ کئی کروڑ کا ایک کتا ہے ہماری آرمی کے پاس. اس لیے کہ بعض کتے وہ ہیں، کتوں کی قسم ہے کہ جو بارود کو سونگھ لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے آگے ان کتوں کو چلاتے ہیں تو بارودی سرنگیں اگر کسی نے بچھائی ہوں فوراً ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح بڑے نسل کے اور چھوٹی نسل کے کتے ہوتے ہیں جو کہ منشیات کو سونگھ لیتے ہیں.
آج بھی ملکوں کا نام نہیں لوں گا، آج بھی بعض ملکوں کے اندر پاکستان کی ایئر لائن جب جاتی ہے تو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کتے جن کو بڑے زوردار طریقے سے جکڑا ہوا ہوتا ہے اس کو پورے جہاز میں گھماتے ہیں، کہتے ہیں مسافر بیٹھے رہیں۔ میں خود ان جہازوں میں سفر کیا ہے، تو بڑے بڑے کتے آئے جناب جہاز لینڈ کرنے کے بعد اس ملک میں، اور پھر آنے کے بعد ان کو واپس لے گئے، یعنی کہ کوئی نشے کی چیز، کوئی اسلحہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کو آنے میں۔ پھر سامان جتنا رکھا ہوتا ہے نیچے وہاں سارے کتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یوں سونگھتے ہیں کہ اس بیگ کے اندر، اس سوٹ کیس کے اندر منشیات نارکوٹکس ہیں کہ نہیں، یوں سونگھتے ہیں فٹافٹ۔ تو اب وہ بڑے حساس کتے، یہ بھی پالنا جائز، یہ پالنا جائز۔ تو اگر وہ سوال یہ تھا کہ میں گھر کے اوپر رہتا ہوں، نیچے وہ بندہ رہتا ہے، تو ایسی صورت میں کتا پالا ہوا ہے، تو اگر کتا رکھوالی کے لیے پالا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آئیں گے، وہ جائز۔ اور اگر شوقیہ پالا ہوا ہے تو ایسی صورت میں ان سے گزارش کر دیجیے۔ جی 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 کرتے بھی ہے بس میں سوال کا جواب عرض کروں۔ سوال انہوں نے کیا ہے کہ بعض لوگ بڑے خونخوار قسم کے کتے پالتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ کتے پالے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، لیکن اس کے لیے پورا فقہ اسلامی کے اندر پورے باب بنائے گئے ہیں کہ اگر جانور پالے جائیں تو ان کے احکام کیا ہیں، اور اگر جانور کسی کو نقصان پہنچائے تو اس کے احکام کیا ہیں، پورے باب قائم کیے احادیث کی روشنی میں۔ اس لیے کتا پالنا رکھوالی کے لیے جائز، ظاہر ہے جو چیز شکاری کتا خونخوار کتا ہوتا ہے، لیکن جو کتے پالے جائیں نہ پالے جائیں، معاشرے میں پھرتے رہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہیں، ان کو مارنا جائز، ان کو مارنا جائز۔ اس لیے اگر کوئی شخص کتا پالے اور وہ خونخوار ہو اور اس کو کھلا چھوڑ دے، وہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے، یہ انسان گناہگار ہوگا، یہ انسان مجرم ہوگا، مجرم ہوگا۔ اور باقی رہا عام کتے، وہ بھی اگر انسان کو کاٹتے ہیں تو ایسی صورت میں اتنا سخت قسم کا ان کے اندر زہر ہوتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے پیٹ میں 12 ٹیکے لگانا پڑتے تھے، 12 ٹیکے۔ اب وہ اس کی جگہ ایک ٹیکہ آ گیا، جس کو ویکسین آپ لوگ کہتے ہیں، اب وہ ایک آ گیا، ذرا مہنگا ہوتا ہے، ہر بڑے ہسپتال کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ کتا کاٹنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر لگوا لینا چاہیے انجیکشن، آدھے گھنٹے کے اندر اندر، اس لیے کہ اگر اس بندے کو دورہ پڑنا شروع ہو گیا نا تو اسی صورت میں پھر آگے موت کے علاوہ کچھ نہیں، ابھی اس کے لیے کوئی دوائی دنیا میں وجود میں نہیں آتی، باولے کتے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر کتا جب کاٹے اس کے آدھے گھنٹے کے اندر دانت کاٹے یا زخم آ جائے بس ہسپتال میں لے جانا چاہیے۔ 100% اللہ کا شکر ہے ویکسین کام کرتی ہے۔ میں نے بتایا اگر کتا بندہ پالے پھر اس کی دیکھ بھال بھی کریں۔ باہر کے ملکوں کے اندر تو باقاعدہ لائسنس ہوتے ہیں اس بات کے، لائسنس کے بغیر آپ جانور بھی نہیں پال سکتے، بلی بھی نہیں پال سکتے، بلی کا اسپتال باقاعدہ اس کی ویکسینیں کروانی پڑتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی شروع ہو گیا۔ انسان کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بچوں کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہو بلی پالی بھی تھی، بلی کے بال جھڑے، اس کو جراثیم لگے، بچے کے بال سارے صاف ہو گئے سر کی، پھر آنکھیں کھلتی ہیں، پھر انسان بھاگتا ہے۔ تو وہ ویکسین لگوانا اور یہ کرنا سب چیزیں، تو جانوروں کو پالا جائے اس انداز سے کوئی بندے کو نقصان نہ پہنچائے اور انسان بھی جانور کو نقصان نہ پہنچائے۔ کہتے ہیں کہ آخری پروگرام قرآن کی ہماری زندگی 1 جولائی سے آج جمعۃ المبارک 18 جولائی کو سورہ یونس کا آپ کا مکمل ہوا۔ مہربانی فرما کے آیت کی تشریح فرمائیں۔ اچھا، اصل میں ریڈیو پاکستان سے میرا درس قرآن نشر ہوتا ہے صبح 6:45 بجے، تو وہ اب 7 جولائی کو یعنی آج اس کا آخری درس تھا، تو انہوں نے سوال کیا ایک آیت کے بارے میں، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔
تو اس کی تشریح کر دیں آیت 160 کی. تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے من ضل فانما یضل علیہا، جو بندہ بھٹکتا ہے خود گمراہ ہوتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتا، فانما یضل علیہا، تو اسی بنا پر بھٹکتا رہے گا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. لہذا اگر کوئی انسان بھٹک رہا ہو آپ اس کی رہنمائی کیجیے. بھٹک رہنے کا معنی کیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چل رہا ہے، آپ رہنمائی کیجیے. اگر وہ آپ کے ماتحت ہے تو پھر منوانے کی کوشش کیجیے. ماتحت سے مراد آپ دفتر میں بڑے ہیں، آپ کے ماتحت چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، آپ روکیے، زور بازو سے اس کو روکیے، منوائیے. نہیں بولنا تم نے جھوٹ، نہیں تم نے چوری کرنی، نہیں تم نے خیانت کرنی، منوائیے. تم نے رشوت نہیں لینی، منوائیے. آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، منوائیے. وہاں آپ منوانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور جو آپ کے ماتحت نہیں ہیں، وہاں بازار میں چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، ان کی رہنمائی کر دیجیے. وہاں منوانے کی پوزیشن میں نہ آئیے، وہاں منوانے کی پوزیشن میں نہیں. وہاں کیا ہو، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منوانے کی پوزیشن میں نہیں. آپ کا کام ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا آپ کا کام ہے ان کو دین کی بات پہنچانا، ہدایت کی بات پہنچانا. اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں مانے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. بات پہنچانے کے بعد پھر اگر بھٹک گیا تو آپ کے ذمہ کچھ نہیں. مان علیکم بالوکیل، اب میں آپ پر ذمہ دار نہیں. میری ذمہ داری کیا تھی؟ آپ تک بات پہنچانا. اس کے باوجود کوئی گمراہ ہو رہا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، اب آپ سمجھ جائیں کہ پکڑ. اس کے لیے دعا کریں، یہ بھی نہیں کہ بے فکرے ہو جائیں. اس کے لیے دعا کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے مانگیں اللہ ہدایت عطا فرمائے. بالکل ٹھیک. ایک صاحب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ جنازہ لائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس حدیث کا حوالہ بتا دیں. حوالہ الگ سے پوچھ لیجیے، اس وقت ذہن میں نہیں ہے. سید عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ بتا دیں. جی دراصل جب شہادت کا واقعہ بتائیں گے نا تو اس میں پھر دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف صحابہ ہیں، تو دونوں طرف صحابہ ہوں گے، دونوں کی میں باتیں بتاؤں گا، پھر بڑا مزہ آئے گا. اس لیے جمعے کے خطبے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہر خطبے میں، ہر جمعے کے خطبے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد صحابہ کو نشانہ مت بنانا. اس لیے اب شہادت عثمان کے واقعات کو میں آپ کو یاد کریں، جمعے کے خطبے میں بھی ان کو ذکر نہیں، جمعے کی اردو تقریر میں بھی یہ واقعات نہیں بتاتا. کیوں؟ دونوں طرف صحابہ ہیں. بتاتے ہوئے ہاں آپ جب سبق پڑھاتا ہوں جامعہ میں پھر بتاتا ہوں، کھل کر اس پر باتیں ہوتی ہیں. کتاب المغازی میں غزوات کے اندر اور صحابہ کے اختلافات کے اندر وہاں کھل کر باتیں ہوتی ہیں، دلائل، لیکن دونوں طرف صحابہ کا احترام سے نام لیتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں کہتے یہ حق پر ہے یہ باطل ہے. اب بات مکمل ہوگی. دینا ہے چیز فروخت کر کے دے سکتے ہیں. جی چیز فروخت کر کے پیسے. جی بھائی صاحب نے سوال یہ کیا کہ اگر گندم آ گئی، گندم اگئی، اب انہوں نے آپ نے بتایا کہ 10 بوری میں سے 100 بوری میں سے 5 بوری نصف عشر دینا ہے، کیا 5 بوری کے پیسے دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، بیچ کر بھی دے سکتے ہیں. 5 بوری گندم، جیسے اس دفعہ ایک بوری 4000 روپے کی، اس دفعہ ریٹ تھا 4000 روپے، ابھی ذرا پھر مہنگا ہو گیا، 4000 روپے بوری یعنی 40 کلو، 4000 روپے من، ایک من کی بوری وہ 4000 روپے کی. اب وہ بندہ بیچ کر اس کو دے دے یا نقد دے دے، ساری گندم گھر میں رکھے اور 5 بوری کے پیسے دے دے، جائز. پٹھے لگائے ہیں جی اس کا عشر. ایک انہوں نے پوچھا کہ پٹھے لگائے ہوئے ہیں تو کیا اس کا عشر ہوگا؟ جی پٹھے پیداوار جتنی بھی ہوتی ہے اس سے جب آپ بیچیں گے تو اس کا نصف عشر ادا کریں گے، 20%. جی یہ بات کرتے بات بندہ یہ بھول گیا ہے کہنا، لیکن دل میں اس کے ہے کہ یہ کوئی تعلیم کرنے کے لیے کر رہا ہے، ساتھ جو 2 کھڑے وہ پڑھ رہے ہیں اس کو میں
جی سوال انہوں نے بھائی صاحب نے کیا تاکہ وہ مائک میں ریکارڈ بھی ہو جائے. سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر کوئی مسلمان ہے، پتہ ہے اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن وہ ذبح کرتے وقت، عین ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے، یعنی بھول گیا. پڑھنے والا دائیں بائیں کو بالکل نہیں دیکھنا، دائیں والے پڑھ رہے تھے بائیں والے پڑھ رہے تھے نا. جس نے چھری چلائی اگر وہ مسلمان ہے اور عین وقت میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، 100% حلال ہے، 100% حلال ہے، بالکل شک نہ کرے اگر بھول گیا. اور اگر جناب وہ ذبح کرا چھری چلانے لگا، آپ نے کہا بسم اللہ پڑھ لو، کہتا نہیں پڑھنی، حرام مردہ. اب بات مکمل ہوگی، بہت واضح بات ہوگی. جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا انسٹالمنٹ میں چیزیں لینا جائز ہے، یہ جو قسطوں میں چیزیں لیتے ہیں جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک دم میں نہیں کہوں گا کہ جائز ہے، پوری بات غور سے. وہ کہتا ہے یہ موٹر سائیکل لے لیں، یہ ہے 80,000 روپے کی، ابھی پیسے دے دیں 80,000 روپے، نقد لینی ہے 80,000 روپے، اور اگر قسطوں میں لینی ہے تو یہ 1,00,000 روپے کی. آپ نے اسی وقت کہہ دیا میں نے قسطوں میں لینی ہے، اب پیسے ہو گئے اس کے 1,00,000. یہ جائز، یہ جائز. جب وہ 1,00,000 روپے کی قسطیں بن جائیں کہ بھی 1,000 روپیہ 10,000 روپیہ جتنا بھی ہوگا ہر مہینے اتنے دوں گا اور اتنی مدت میں 1,00,000 روپے آپ کو ادا کر دوں گا، تو ایسی صورت میں وہ آپ پورا کا پورا پیسہ ادا کرتے ہیں، 100% جائز. اور اگر بیچ میں ایگریمنٹ میں یہ والی بات ہوئی اس معاہدے میں کہ جی اگر میری کمیٹی نکلنے والی ہے میں 6 مہینے بعد دے دوں گا تو پھر میری رعایت کرنا، بجائے سال 2 سال کے میں 6 مہینے میں اگر ادائیگی کر دوں گا تو کتنی کنسیشن کریں گے، کتنی رعایت دیں گے، سارا سودی، سارا ناجائز معاملہ. اور اگر یہ کہا کہ جی اگر آپ نے پیسے بر وقت نہ دیے، پورے پیسے فلاں تاریخ تک فلاں مہینے تک نہ دیے، تو ایسی صورت میں پھر اتنا آپ مزید مجھے پیسے دیں گے، تو پھر سارا یہ سودی معاملہ ہو گیا. تو جتنے پیسے قسط میں، خلاصہ کیا ہوا، قسطوں میں چیز لیتے وقت جب آپ معاہدہ کریں تو اس وقت ایک قیمت طے کر لیں، جو بھی کرتے ہیں جو بھی کریں، پھر اس میں اتار چڑھاؤ نہ کریں، فلیکچویشن نہیں کریں، تو 100% جائز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.